بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, اسے زبانی یاد رکھیں اور لوگوں کو بتائیں. ویسے ہم نے یہ اپنے بچپن میں اسکول میں بھی حدیث پڑھی ہوئی ہے, لیکن یہ حدیث کا میں ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں. سنن نبی داؤد میں 1641 اور سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2198 اور مشکات میں بھی 1851 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب انصاری آیا. یہ ون آف دا فیوریٹ حدیث ہے میرے, الحمدللہ. ایک غریب انصاری آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں غریب ہوں, مجھے کچھ کھانے پینے کو دیں, کچھ میری مدد فرمائیں. آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ٹاٹ کے جو میں نیچے بچھا کے سوتا ہوں اور ایک پیالے کے. اب دیکھ لیں اس طرح کے غریب آپ کو آج کل ملیں گے. یہ غربت تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی. ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد نہیں کی. آپ نے فرمایا وہ لے آؤ. وہ لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں 1 درہم میں خریدتا ہوں, ایک چاندی کے سکے میں. چاندی آج کل کی نہیں, اس زمانے کی جب بڑی مہنگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور خریدے, زیادہ قیمت لگائے اس کی. اب اس کی مدد کرنی تھی. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسے 2 درہم میں خریدتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ دے دیا اور 2 درہم لے کے اس کو دیے اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے جا کر ایک کلہاڑا خریدو. وہ شخص بازار سے جا کر کلہاڑا خرید کر لایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ فٹ کیا. آپ شفقت دیکھیں, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کلہاڑے کا دستہ فٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا جا اس سے لکڑیاں جنگل کی کاٹ اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اپنی گزر. یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرے. اور پھر فرمایا کہ 15 دن تک مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تم نے, یعنی یہ کام کرنا ہے. میں نے تمہیں, جس طرح یہاں بھی لوگ کسی کو چنچی لے کے دیتے ہیں, کسی کو ریڈی لے کے دی تو کہتے ہیں بھائی یہ تم کرنا ہے اب کام, یہ نہ ہو کہ جا کے پھر کھا لو, پھر کسی اور سے مانگ لو, اس راس المال کو ہی ضائع کر دو. تو 15 دن کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم ہو چکے تھے, یعنی وہ 1 درہم اور پھر 10 درہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا وہ جو 2 درہم جو لیے تھے اس نے, آپ نے 1 درہم سے وہ کلہاڑا منگوایا اور 1 درہم کہا کہ گھر والوں کو کھانا خرید کے دو. یہ اسکپ ہو گئی تھی, بات میں اس میں بتا دوں. 1 درہم سے وہ کلہاڑا آیا. پھر 15 دن کے بعد جب وہ آیا 10 درہم تھے, تو پھر اس نے گھر میں غلہ بھی ڈلوایا اور گھر والوں کو کپڑے بھی لے کے دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ تمہارے چہرے پر سیاہ نقطے ہوں. اللہ کے حضور پیش ہو, اور یہ ہم نے مسلم کی بھی حدیث سنی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, اور مسلم کی حدیث سنی کہ جتنے آگ کے انگارے ہیں یہ جمع کر رہے ہو جو مال لوگوں سے اس طریقے سے مانگ رہے ہو. تو آپ نے فرمایا اس سے تو بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں سوائے 3 لوگوں کے. نمبر 1 انتہائی غریب شخص, حالانکہ وہ بھی انتہائی غریب تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی کہ غریب آئے تو اس کو آپ سیٹ کریں. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غریب شخص. نمبر 2 جو تاوان مقروض ہو, قرض کے نیچے دبا ہوا ہو, اب اس کا قرض چھڑوانے کے لیے بھی وہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرا قرض سے مجھے نجات دلائی جائے. اور تیسرا فرمایا جو دیت کے بوجھ تلے دبا ہو. دیت یہ ہوتی ہے کسی سے قتل غلطی سے ہو گیا یا جان بوجھ کے ہوا, دونوں صورتوں میں دیت دینی. ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1474, مسلم میں 2398, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا. یعنی یہ جو ویسے فقیر جعلی بنے ہوتے ہیں نا, پروفیشنل بیگرز, ان کے بارے میں. آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. جو خام خواہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے, بعضوں کو عادت پڑ جاتی ہے, اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے. اور سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1627 اور سنن نسائی میں 2597 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 درہم چاندی کا مالک ہو, اس کے باوجود وہ سوال کرے, تو وہ قرآن میں جو آیا نا کہ چمٹ کے سوال کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو کنڈیم کیا گیا, وہ ان میں شامل ہے. اب یہ 40 درہم آج کل کے اعتبار سے تو بہت کم رقم بنتی ہے, لیکن میں نے بتایا آپ چونکہ سونا ریفرنس ہے, اس وقت 1/7 کی نسبت تھی سونے اور چاندی کی, اب 1/65 کی ہے. تو لہٰذا میں نے اس کو آج کے دور کے اعتبار سے کیلکولیٹ کیا ہے 1.5 تولہ سونا, یعنی جس کے پاس 1.5 تولہ سونا
یا اس کی مالیت جمع پونجی موجود ہو تو کسی سے سوال نہ کرے جب تک کہ اس کو خرچ نہ کر لے. 1.5 سے کم آ جائے پھر مانگ سکتے ہیں. صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے 2399 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مال بڑھانے کی خاطر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے تو وہ لوگوں سے آگ مانگ رہا ہے. اب اس کی مرضی ہے قیامت کے دن کے لیے جتنی آگ جمع کرنا چاہتا ہے، انگارے جمع کرنا چاہتا ہے، کر لے.